آخری باتوں میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے، یہ جو ایسی سازشیں کرتے ہیں اور غیر اسلامی قانون سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی قانون سازی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یاد رکھیے مقتدر ادارے بھی کان کھول کے سن لیں، خدا کی قسم یہ لوگ ملک کی سلامتی کے بھی دشمن ہیں، ان کو ملک کی سلامتی بھی عزیز نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ جو محب اسلام نہیں وہ محب دین کبھی، جو وہ محب وطن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ محب پاکستان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کو حدیث کے ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اس سے پہلے میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، پھر یہ نتیجے میں سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے اپنی پروردگار سے 3 دعائیں مانگی، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْن وَمَنَعَنِي وَاحِدًا۔ میں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں مانگی، میرے رب کریم نے 2 دعائیں تو قبول کر لیں، تیسری قبول نہیں کی۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، سألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق، میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی کہ مولا میری پوری امت کو بیک وقت غرق نہ کر دینا، فأعطانیہا، میرے پروردگار نے میری دعا مجھے عطا کر دی، میری دعا قبول کر لی۔ وَسَأَلْتُهُ اللہ یہلک امتی بالسنہ، میں نے اپنے پروردگار سے دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میری پوری امت کو بیک وقت قحط سالی سے مار نہ دینا، فَأَعْطَانِيهَا، میرے پروردگار نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی، مجھے عطا کر دی۔ وَسَأَلْتُهُ اللہ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، میں نے تیسری دعا اپنے پروردگار سے یہ کی، مولا میری امت میں لڑائی اور بلوہ نہ ڈال دینا، فَمَنَعَنِيهَا، اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، مجھے اس سے روک دیا کہ بلوہ اور لڑائی ضرور ہوگی۔ اب سوال یہ بلوہ اور لڑائی کب ہوگی، کیوں ہوگی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، 2 وجوہات بتا دیتا ہوں، پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ایک وجہ صحیح حدیث سے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اوپر سے نازل شدہ احکامات کو کھول کھول کر دیکھیں گے، جو مزاج کلچر ثقافت کے مطابق ہوا، جو اپنے ذہنی قالب کے مطابق ہوا اسے قبول کر لیں گے، اور جو مزاج کے مطابق نظر نہیں آیا اسے رد کر دیں گے۔ جب یہ حالت ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے میں لڑائی اور بلوہ ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں لڑائی اور بلوے کی بنیاد، جب غیر اسلامی قانون سازی ہوگی، جو اسلام کا قانون پسند آئے وہ لے لیا، جو پسند نہیں آیا رکھ دیا، اس کے مقابلے میں غیر اسلامی قانون آ گیا، تو نبی کی زبان کے مطابق یہ لوگ بلوہ اور لڑائی ڈالنے والے فسادی ہیں، یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں، اور ان کو ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق شدید سے شدید ترین سزا دینی چاہیے۔ ایک اور باہمی لڑائی کی وجہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے، ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، یاد ہوتا ہے اس کا مضمون، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہوں گے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ نجات والا کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہی طبقہ وہی فرقہ نجات پائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو صحابہ کے دشمنان، صحابہ کو گالیاں دینے والے، صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والے، یہ خبیث بے ایمان بے نسب لوگ، یہ ملک کی سلامتی کے دشمن ہیں، یہ محب وطن نہیں ہو سکتی۔ نبی کی زبان کہتی ہے کہ یہ لوگ بلوہ ڈالنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جب فرقے زیادہ ہوں گے تو یہی لوگ بلوہ ڈالیں گے نا، اور کون ڈالے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتا دیا، نجات پانے والے اور پرامن لوگ وہی ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، بس۔ تو اس پروگرام کے حوالے کے تھرو ہم ارباب اختیار سے یہ کہتے ہیں، انہیں ان کی ذمہ داریوں کو احساس دلاتے ہیں، گزارش نہیں کرتے ہم انہیں احساس دلاتے ہیں کہ اپنی اوقات میں آ جاؤ،
خدا کی قسم ان مالیاتی اداروں کے دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے یہ جو اوچھی حرکتیں کی، اس کا بڑا برا انجام ہوگا۔ نواز شریف کا انجام سامنے رکھ لو، نواز شریف کو تم نے نہیں ہٹایا، نہ تمہیں لانے والوں نے نواز شریف کو ہٹایا۔ نواز شریف اپنی کرتوتوں کی بدولت گیا، اس نے ختم نبوت کے بارے میں کمزوریاں دکھائی، شریعت بل کے حوالے سے کمزوریاں دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انجام سے دوچار کیا۔ تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہو سکتا ہے اگر تم نے اسی طرح یہ کام کرنے شروع کر دی۔ اور اس بل کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کے تقاضوں پر یہ بل لایا گیا، تو صاف صاف کہ عالمی مالیاتی اداروں نے ڈنڈا دیا، ڈنڈا، اس ڈنڈے کی وجہ سے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس بل کی کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ حکومت لابنگ میں مصروف ہے، لیکن اس کی لابنگ کامیاب نظر نہیں آ رہی۔ وزارت مذہبی امور نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ 4 اکتوبر کے پارلیمانی کمیٹی کے ایجنڈے پر یہ ہے، اور جس کی ڈومین ہی لیجسلیشن نہیں ہے، ان کی اس کمیٹی کے ایجنڈے پر یہ ہے۔ ہم پرزور کیا کہتے ہیں یہاں سے اپنی آواز بلند کرتے، درخواست نہیں کرتے، تم لوگوں کو احساس ذمہ داری، تم احساس جگانا چاہتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اس اجلاس کو برخاست کر دو کہ اس میں 2 رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ غور و فکر تو وہاں ہوتا ہے جہاں سے 1 سے زائد رائے کی گنجائش موجود ہو، یہاں سے 1 سے زائد رائے کی گنجائش موجود نہیں۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غور و فکر اس بات پر ہوگا کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ شرم آنی چاہیے، اپنی ایمانی غیرت کو جگائیں آپ لوگ، اور ذمہ داری کا احساس کر کے توبہ تائب ہو جائیں، اور احتیاط کے طور پر کہتا ہوں تجدید نکاح بھی کر لیں۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔